بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ عقل اور کاریگری میں یہ بھی ان جیسے تھے، یہ بھی پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت گھر بناتے اور پتھروں میں بہترین نقش و نگاری کرتے تھے۔ ان کی عقل اور کاریگری کے سامنے پتھر اس قدر نرم پڑ گئے کہ وہ ان سے جو بھی بنانا چاہتے بن جاتا، گویا کہ وہ موم کی طرح نرم ہیں۔ جب کوئی انسان ان کے شہر میں جاتا تو وہاں عجیب و غریب چیزیں دیکھتا۔ وہ پہاڑوں کی مانند بڑے بڑے محل دیکھتا جیسے انہیں جنوں نے بنایا ہو، دیواروں میں خوبصورت پھول دیکھتا جیسا کہ موسم بہار نے انہیں لپیٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سمود پر زمین و آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیے اور ان پر ہر قسم کی چیزوں کی فراوانی کر دی۔ آسمان سے خوب بارش برستی، زمینیں بہترین پھل پھول اگاتی، باغات پھلوں سے لدے ہوئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق اور گھروں میں برکت فرمائی۔ یہ تمام نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود سمود نے نہ تو اللہ کا شکر ادا کیا اور نہ ہی اس کی عبادت کی، بلکہ کفر اور زیادتی کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، انہیں جو کچھ ملا تھا اس پر اترانے لگے اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان کا خیال تھا کہ وہ کبھی مریں گے نہیں اور نہ اپنے محلات اور باغوں سے کبھی نکلیں گے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ان پہاڑوں میں داخل ہونے کے لیے موت کو کہیں سے راستہ نہیں ملے گا۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ سیدنا نوح کی امت تو اس لیے غرق ہو گئی کیونکہ وہ میدانی علاقوں میں تھے، اور آپ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ نرم جگہ پر آباد تھے، جبکہ وہ ہر طرح سے امن میں ہیں۔ انہوں نے پتھروں کو تراش کر ان کے بت بنا کر عبادت شروع کر دی۔ وہ بھی پتھروں کی پوجا کرنے لگے جس طرح سیدنا نوح کی امت اور عاد نے ان پتھروں کی پوجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں پتھروں کا بادشاہ بنایا تھا کیونکہ وہ ان کے سامنے موم کی طرح نرم ہو جاتے تھے، لیکن یہ ان کی عبادت کرنے کی وجہ سے پتھروں کے غلام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف بخشا اور پاکیزہ روزی دی، لیکن انہوں نے اپنی اور شرف انسانی کی توہین کی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ عجیب ہے کہ پتھر جسے یہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں وہ انکار کرتا ہے، نہ ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ کیا قوت والا کمزور کی عبادت کرتا ہے؟ کیا آقا اپنے غلام کو سجدہ کرتا ہے؟ لیکن انہوں نے اللہ کو بلا کر اپنے آپ کو بھی بلا لیا۔ انہوں نے اللہ کی عبادت سے انکار کیا تو اس ذات نے انہیں رسوا کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جس طرح قوم سیدنا نوح اور عاد کی طرف رسول بھیجے، اسی طرح سمود کی طرف بھی ایک رسول بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نہ تو کفر پسند کرتے ہیں اور نہ زمین پر فساد۔ سمود میں ایک صالح نامی شخص تھے جو ایک شریف خاندان میں پیدا ہوئے اور اچھے ماحول میں پروان چڑھے۔ آپ بہت نیک اور خوش نصیب تھے۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے، یہ صالح ہیں۔ لوگوں کو آپ سے بہت امیدیں وابستہ تھی۔ وہ کہتے ان قریب انہیں بہت مقام ملے گا اور آپ سرداروں اور مالدار لوگوں میں سے ہوں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا خوبصورت محل ہوگا اور بہت بڑا باغ ہوگا۔ آپ کے والد بھی یہی خیال کرتے تھے کہ ان کا بیٹا چونکہ بہت عقل مند ہے اس لیے یہ بہت مال کمائے گا۔ جب یہ لوگوں کے پاس آتے تو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، آپ کے پیچھے پیچھے ملازم ہوتے، لوگ آپ کو سلام کرتے اور کہتے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ صالح کے والد لوگوں کی یہ باتیں سن کر کس قدر خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ بہت خوش نصیب انسان ہے جس کا بیٹا اس قدر مالدار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنا کر آپ کی قوم کی طرف مبعوث فرمانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز اور شرف ہو سکتا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز بلند یہ دعوت دی، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے مالدار لوگ کھانے پینے اور کھیل کود میں مشغول تھے۔ وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، ان کے سوا کسی اور معبود کا تو وہ تصور ہی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ دعوت انہیں بڑی عجیب لگی۔ سمود کے بڑے لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ خادموں نے جواب دیا یہ صالح ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے یہ کیا کہتا ہے؟ خادموں نے کہا وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس کا یہ بھی اعلان ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں
مجھے میری قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر مالدار لوگ مذاق کے طور پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، یہ بیچارہ رسول ہو سکتا ہے جس کے پاس محل ہے نہ باغ، کھیت ہیں نہ نخلستان، تو پھر یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ مالداروں کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت قبول کر رہے ہیں تو انہیں اپنی سرداری کا خطرہ محسوس ہوا، تو کہنے لگے، یہ تو تم جیسا انسان ہے، جیسے تم کھاتے پیتے ہو ویسے ہی یہ بھی کھاتا پیتا ہے۔ اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تب تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے کہ تم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف زندگانی دنیا ہی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پھر بھی اٹھائے جائیں۔ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا۔ انہوں نے جب بھی پیغام و نصیحت کرتے ہوئے انہیں بتوں کی پوجا سے منع کیا تو انہوں نے کہا، اے صالح، آپ تو بہت خوش نصیب اور شریف بچے تھے، ہمارا تو خیال تھا کہ آپ بڑے آدمی بنیں گے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ فلاں شخص کی طرح اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، آپ تو کچھ بھی نہ بنے۔ وہ دیکھو آپ کے ہم عمر جو عقل میں بھی آپ سے کم تھے وہ کس مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام، آپ نے تو فقیری کی لائن اختیار کی، آپ کے متعلق ہمارے سارے اندازے غلط نکلے، ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا، آپ کے والد بھی بد نصیب نکلے جنہیں آپ سے کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش اور تربیت پر جتنی مشقت اٹھائی سب کی سب ضائع ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی تمام باتوں کا بہت افسوس ہوا۔ آپ جب بھی اپنی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتے، اللہ صالح کے باپ پر رحم فرمائے، اس کا بیٹا تو ضائع ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، آپ حکمت اور نرمی سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ فرماتے، میرے بھائیو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہمیشہ اس دنیا میں رہو گے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محل ہمیشہ تمہارے ہی مسکن رہیں گے؟ کیا یہ باغات اور نہریں تمہاری ہی ملکیت رہیں گی؟ کیا ان کھیتوں اور درختوں سے تم ہمیشہ فائدہ حاصل کرتے رہو گے؟ کیا تم ہمیشہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے رہو گے؟ کبھی بھی نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، یہ بتاؤ تمہارے آباء و اجداد کو موت کیوں آئی؟ ان کے بھی محل باغات اور چشمے تھے، کھیتوں اور نخلستان کے وہ بھی مالک تھے، وہ بھی اپنی رہائش کے لیے پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے۔ سن لو، یہ ساری چیزیں انہیں ذرا بھی فائدہ نہ پہنچا سکیں اور ان کی موت نہ روک سکیں۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود موت کا فرشتہ ان تک پہنچ گیا، اسی طرح تم بھی مر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور تم سے ان نعمتوں کا حساب لیں گے۔ میں تم سے تبلیغ کی اجرت نہیں مانگتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، میرے بھائیو، تم مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ آپ کو مجھ سے کس چیز کا ڈر ہے؟ میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا جس سے تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ میں تو تمہاری خیر خواہی کے لیے اللہ کی تعلیمات تم تک پہنچاتا ہوں، اس تبلیغ کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرے بھائیو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ تم ان لوگوں کی بات کیوں مانتے ہو جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کا مال بھی کھاتے ہیں، جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے ملک میں فساد بھی برپا کرتے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر آپ کی قوم لاجواب ہو گئی، کہنے لگی، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ پر جادو ہو گیا ہو، آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ قوم نے کہا، آپ اگر سچے ہیں تو اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی کو نکالو۔ وہ جانتے تھے کہ اونٹنی تو اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اونٹنی زمین سے اگتی ہے، نہ اسے پتھر جنم دے سکتا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آج صالح ناکام ہو جائیں گے اور وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اپنے رب پر مکمل ایمان تھا اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور لوگوں نے جس چیز کا مطالبہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نمودار ہوئی اور اس نے باہر آتے ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، لیکن اس قدر عقل کو حیران کر دینے والا معجزہ دیکھ کر بھی ایک آدمی کے سوا کوئی بھی شخص ایمان نہ لایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو کہ اس کی نشانی ہے، تمہارے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا فرمایا ہے، اب تم پر لازم ہے کہ اس کا احترام کرو۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا، اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم جلد ہی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔
یہ اونٹنی اللہ کی زمین پر کھاتی پیتی پھرے گی، اس کے چارے اور پانی کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ چارہ اور پانی بہت زیادہ ہے، اس کی تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اونٹنی بہت بڑی تھی، اس کی تخلیق بھی بڑی عجیب تھی۔ پوری قوم کے مویشی اس سے ڈرتے تھے اور اسے دیکھ کر بھاگ جاتے۔ وہ جب بھی آتی تو پانی پی جاتی، جبکہ باقی مویشی ڈرتے ہوئے بھاگ جاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے پانی پینے کی باری مقرر کر دی۔ آپ نے فرمایا، ایک دن اونٹنی کے لیے مخصوص اور ایک دن باقی تمام جانوروں کے لیے۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم کے مویشی پانی پیئیں گے۔ اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا رہا۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تو وہ جا کر پانی پی آتی، اور جس دن قوم کے مویشیوں کی باری ہوتی وہ جا کر پانی پی آتے۔ قوم نے تکبر کیا اور سرکشی کی راہ اختیار کی اور کہنے لگے، ہمارے مویشی ہر روز پانی کیوں نہیں پیتے؟ لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے مویشی بھاگ جاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کئی بار سمجھایا کہ اس اونٹنی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا، لیکن وہ نہ سمجھے اور باز نہ آئے۔ وہ کہنے لگے، اس اونٹنی کو کون ختم کرے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اسے میں مار دوں گا۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا، یہ کام میں کروں گا۔ منصوبہ بندی کے بعد یہ دونوں بدبخت گئے اور بیٹھ کر اونٹنی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب اونٹنی نکل آئی تو پہلے بد نصیب نے تیر پھینکا، دوسرے نے اسے ذبح کر کے قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا ہے تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ آپ نے لوگوں سے کہا، 3 دن تک جتنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو، یہ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں۔ اس شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو اس میں فساد پھیلاتے تھے اور اس کی اصلاح کی کبھی بھی کوشش نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے حلف اٹھایا کہ وہ رات کے وقت صالح اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ جب ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہمیں کیا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو ان پر عذاب آ گیا۔ حسب معمول صبح کے وقت بیدار ہوئے تو اچانک زوردار چیخ کے ساتھ زلزلہ آیا۔ چیخ نے تو ان کے دل پھاڑ کر رکھ دیے اور زلزلے کی وجہ سے ان کے گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ سمود پر یہ دن بہت ہی سخت تھا، تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اے میری قوم، میں نے تو تم تک رسالت کا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہیں پیغام و نصیحت بھی کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو۔ آج بھی وہ گھر اور کنویں بے آباد پڑے ہیں۔ اس بستی میں ہر طرف وحشت ٹپکتی ہے، اب وہاں کوئی بھی نہیں بستا۔ ملک شام جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، آپ ان مکانوں میں داخل نہ ہو جن کے رہنے والوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مگر روتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے کہ وہ عذاب اور شہر برباد ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور مومنین کی جماعت نے اس بدبخت شہر سے ہجرت کی۔ آپ نے جب اپنی قوم کو مرا ہوا دیکھا تو غم زدہ آواز سے کہنے لگے، تم پر واقع نہ ہو جائے جس میں وہ مبتلا ہوئے تھے۔ خبردار، سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تو اب سمود پر پھٹکار ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔